نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الاربعون فی مبانی الاسلام وقواعد الاحکام، یہ حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کے مؤلف ہیں ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی۔ تو پچھلے چند دنوں میں تین دنوں میں ہم نے 6 حدیثیں پڑھی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ 7ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ عن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن، ایک حدیث میں آتا ہے لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، یعنی کہ دین نصیحت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، نصیحت کس کی طرف ہے، کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ، ولی کتابہ، اللہ کی کتاب، ولی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، ائمۃ المسلمین جو مسلمانوں کے امام ہیں، سب سے پہلے اللہ کی طرف نصیحت ہے، دوسرا اللہ کی کتاب کی طرف نصیحت ہے، تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصیحت ہے، چوتھا جو امام ہیں ائمہ ان کے متعلق نصیحت ہے، اور عام لوگوں کے متعلق نصیحت ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں صحیح اس میں روایت کی۔ تو یہ حدیث سب سے پہلے ہم اگر اس کے فوائد دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہا کہ دین نصیحت ہے۔ اس سے سننے والے کے دل میں رغبت اٹھتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، نصیحت کیا ہو سکتی ہے۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نصیحت کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کی طرف ہے، کس کے متعلق ہے جو نصیحت دی جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وضاحت کی، اور جس کے متعلق نصیحت دینا ہے ان کا ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ سکھانے کا یہ کہہ کر الدین النصیحہ یہ کہہ دیا، اور پھر صحابہ، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ وہ بہت حرص کیا کرتے تھے، ان کے پاس حرص تھا علم حاصل کرنے کا، ہم اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ تو وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، کچھ بھی بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے، قرآن یاد کر لیتے تھے، احادیث یاد کر لیتے تھے، اور وہ انتظار میں رہتے کہ کوئی آگے سوال پوچھے، خود سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سوال کرنا پسند نہیں تھا، تو لیکن جب کوئی
دیہات بادیہ سے کوئی آ جاتا، عرابی بدو جس کو کہتے ہیں آج، آ کر اگر وہ سوال کرتا تو خوش ہو جاتے کہ یہ سوال پوچھے گا، اس کے سوال پوچھنے سے ہمیں بھی اس کا فائدہ ملے گا، ہم بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ میں بہت زیادہ حرص تھی علم حاصل کرنے کا، خصوصاً جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو خیر سب سنتے تھے اور انہوں نے سن کر ہی حفظ کر لیا تھا قرآن، اور احادیث بھی جیسا کہ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ سب جو ہیں انہوں نے سن کر احادیث یاد کر لیے تھے۔ تو یہاں پر بھی انہیں خواہش ہوئی کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نصیحت کس کی طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے للہ، تو توحید سب سے پہلے ہے۔ اس کی جھلک ہمیں کئی آیات میں، کئی احادیث میں ملتی ہے۔ اسی کتاب میں الاربعون النوویہ میں کئی ایسے احادیث ہیں جس میں توحید کو ترجیح دی گئی ہے ہر ایک چیز کے اوپر، تو سب سے پہلے توحید ہے، اور اس میں بہت بڑا درس ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توحید کی بات کرے سب سے پہلے، اور اہل سنہ والجماعت، اہل حدیث، سلفی جو ہے یہ ان کی خاصیت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد سنت کی دعوت دیتے ہیں، توحید و سنت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے گمراہ فرقوں کی طرف دیکھیں تو وہ اپنی گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ، اللہ کے لیے نصیحت دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے توحید ہے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، توحید کی طرف لوگوں کو سکھانا ہے، توحید لوگوں کو سکھانا ہے۔ توحید کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، یہ سب لوگوں کو سکھانا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں بندوں کے اوپر، یہ بتانا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت سب سے بہترین طریقے سے کریں، تاکہ وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولی کتابی ہی، یعنی کہ اللہ کی کتاب کی طرف رہنمائی کی۔ تو قرآن، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ دوسرے گمراہ فرقے کہتے ہیں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ صرف اہل سنہ والجماعت حقیقی معنوں میں جو ہیں اہل حدیث سلفی، صرف انہی کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کلام ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ رب العالمین کے ذکر کے بعد آنا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ صفات ہے، صفات میں سے صفت ہے کلام۔ تو قرآن کے متعلق نصیحت، مسلمانوں کو قرآن سکھانا، اس کو حفظ کرنے کی تلقین دینا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس میں جو حلال حرام، جائز ناجائز، مستحب مکروہ ہے، وہ سب اس کا بیان کرنا، اس کو وضاحت کرنا، یہ قرآن کی طرف نصیحت کرنے میں آتا ہے۔ تیسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نصیحتیں ہیں، جو نصیحت دی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ ماننا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، قولوا عبد اللہ و رسول، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان کو یہ مقام دینا، یہ ان کا حق ادا کرنا ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، سب کی سنتے ہیں، حاجت روا ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ
نصیحت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے نہ بڑا چڑھا دو جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس طریقے سے مجھے نہ بڑھاؤ چڑھاؤ، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَمَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورۃ الجن کی آیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبد. اسی طریقے سے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو عبد کا لقب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب اللہ رب کائنات نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ان کو دوسرے القاب دینا، دوسرے چیزوں سے ان کے مخاطب ہونا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ جاننا کہ وہ حقیقت میں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوئی اور وہ جو بھی لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نصیحت دینا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ حدیث اسی کتاب دوسری پورے حدیث کی کتاب میں آتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے مکمل مومن کوئی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے اتنا چاہتا نہ ہو جاؤں کہ وہ مجھے اتنا چاہنے لگتا ہے اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور پورے لوگوں سے زیادہ مجھے چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بعد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور وہ جو بھی لے کر آئے ہیں جس کا حکم دیا ہے کرنے کے لیے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا، وہ نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نصیحت ہے. اور اخیر میں جو بھی پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جن کو محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، خصوصاً کتاب الفتن ہر ایک کتاب میں ملتی ہے ہمیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی. تو اس میں پیشن گوئیاں ہیں کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، فتنے کیا ہونے والے ہیں، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. لیکن اس کی علاماتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، بڑی نشانیاں کیا ہیں، دجال کے متعلق یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نصیحت دینے میں آتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین. تو مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں. سب سے پہلے ہیں علماء، ان کو بھی امام کہتے ہیں. علماء ہیں اور حکام ہیں. تو علماء اور حکام کے متعلق نصیحت دینا، ان سے محبت کرنا، علماء سے خصوصاً محبت رکھنا، یہ اس میں آتا ہے. جو علماء سے محبت کرتا ہے، جو علم سے محبت کرتا ہے، وہ علماء سے محبت کرتا ہے. کیونکہ علماء جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیونکہ انبیاء دینار اور درہم، دولت اور مال چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور جو بھی اس علم کو حاصل کرتا ہے اس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کا حاصل کیا اور اس کو ایک بہت بڑا نصیب ملا اس کو. تو علماء سے محبت کرنا، ان کی بات کو سننا، ان کی طرف رجوع ہونا. اگر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کی طرف رجوع ہونا، خصوصاً فتنوں کے زمانے میں فتنوں کے متعلق ان کی طرف رجوع ہونا.
یہ ائمہ کے متعلق ہے یا علماء کے متعلق ہے. اور پھر حکام ہیں. حکام جب ایک مسلم ملک ہے یا مسلم ریاست ہے دولہ، تو وہاں پر جو حکام ہوتے ہیں ان کی بات سننا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعہ. وہ بھی حدیث آئے گی اسی کتاب میں. الارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہاں پر بھی وہی بتایا گیا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت دیتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. والسمع والطاعہ، اور سنو اور اطاعت کرو. حتیٰ کہ یعنی کہ یہاں تک کہ حکام اور امراء، امیر کہتے ہیں جو سردار ہے، اس کا جمع ہے امراء، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق تمہیں حکم دیں تو ان کی اطاعت کرو، اور اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے اس میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں برا بھلا کہیں، ان کی غیبت کریں. یہ غیبت علماء کے متعلق بھی ہے اور حکام کے متعلق بھی ہے. اور حکام کی بات سننا، سمع و طاعہ، اور پھر ان سے خروج نہ کرنا. خصوصاً اس کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں. اسی لیے جو خروج کرتے ہیں، یعنی کہ حاکم کو بیعت دینے کے بعد وہ بیعت سے نکل جاتے ہیں، خروج کرتے ہیں، حاکم کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ان کے متعلق کئی احادیث آئے ہیں. انہی کو خوارج کہتے ہیں. خروج کرنے والے، بیعت دے کر توڑنے والے، بغاوت کرنے والے، فتنہ مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غیر مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، اور انہوں نے ویسا ہی کیا. صحابہ کے ساتھ لڑائیاں لڑی، علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ. عثمان کا قتل کیا، انہوں نے ہی قتل کیا. علی کا قتل کیا، انہوں نے ہی قتل کیا. تو یہ خوارج ہیں. ان کے متعلق تفصیل ہے، بعض ان میں بھی الگ الگ قسم کے ہیں. بعض کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جانور جو ہوتا ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، جب ایک تیر اسے مارا جاتا ہے جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے، تو جس طریقے سے وہ تیر جانور کے آر پار ہو جاتا ہے اور پھر واپس نہیں لوٹتا ہے، تو وہ اسلام میں سے ایسے نکل جائیں گے. تو خوارج میں سے وہ ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن تھوڑے وہ ہیں جو اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، مسلمانوں کا قتل کیا ہے انہوں نے. تو ان کے حالات کیا ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ نصیحت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ائمہ کے متعلق، علماء اور حکام کے متعلق، یہ اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں جب تک کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا حکم دیتے ہیں. اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ان سے خروج کریں یا بغاوت کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اور اہل السنہ والجماعت کا جو منہج ہے، اس منہج میں یہ بات بھی ہے کہ وہ حکام کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ لگا کہ کوئی میری ایسی دعا ہے جو قبول ہو جائے گی، ایسی دعا جو مستجاب ہے، یعنی کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو میں حکام کے لیے دعا کروں گا. ان پر کئی مصیبتیں ڈھائی گئی، ایک کے بعد جو خلیفے آئے، 3 خلیفے آئے، انہوں نے ان پر مصیبتیں ڈھائی، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے خروج نہیں کیا، صبر کرتے رہے. یہاں تک کہ جو خوارج تھے انہوں نے آ کر کہا یا ابا عبداللہ، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم بغاوت کر دیں گے، خروج کر دیں گے خلافت خلیفے کے خلاف. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے منہج میں سے نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، بھیج دیا. پھر جب چوتھا خلیفہ آیا تب ان کو یہ مدد حاصل ہوئی، پورا وہ سب ختم ہو گیا. اور پھر اس خلیفے کو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ حق پر ہیں، اور جو معتزلی تھے
جن کی باتوں میں پچھلے 3 خلیفے گزرے ہیں انہوں نے خامخواہ ان پر ظلم ڈھایا ہے، تو انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک مسجد دے دی، جو اس شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی، وہاں پر ان کو منتخب کیا اور کہا کہ تم لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھاؤ۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صبر نہ کرتے، خروج کر دیتے، تو فساد اور بڑھ جاتا، فتنہ ہو جاتا، خون ریزی ہو جاتی۔ اسی لیے وہ امام ہیں، ان کو بصیرت تھی، ان کے پاس علم تھا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، صبر کیے، تکلیفیں جو بھی دی گئیں اس کو بھی صبر کے ساتھ انہوں نے، تحملی کے ساتھ انہوں نے اس کو لیا، اور پھر آخر میں ان کو مدد ملی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعا کیا ہوگا حاکم کے لیے، تو ایک اچھا ایک خلیفہ ایسا آیا جو حق کو اس نے فوراً پہچان لیا، تو صرف اس کی نہیں بلکہ پوری رعایا کی اصلاح ہو گئی۔ پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اصول السنہ مشہور ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، تو وہ کتاب ایسی کتابیں لکھ کر انہوں نے لوگوں کو اصلاح کی، تو پھر لوگ سب سارے مسلمان صحیح عقیدے پر آ گئے، اور جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی وہ آج کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، کون تھے، کیا ہے، صرف یہ اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، جو بھی ان کو بدوا دینے والے انہوں نے بدوا کی، لیکن اللہ کے رسول ان کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو دعا ہی دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر دعا بھیج رہے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ تو یہ اسی حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ الدین النصیحہ، یہی حدیث یہ قاعدہ ہے کہ دین نصیحت ہے۔ نصیحت میں کس کے متعلق؟ سب سے اول باول، سب سے پہلے اللہ کی طرف، پھر اللہ کی کتاب کی طرف، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اس کے بعد جو ائمہ ہیں، علماء اور حکام، اور پھر وعامۃ المسلمین، وہ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی نصیحت دی جاتی ہے۔ تو نصیحتیں خطبوں میں دی جاتی ہے، وعظ میں دی جاتی ہے، ایسے دروس میں دی جاتی ہے، اور تحریر میں دی جاتی ہیں، تو یہ نصیحت ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سب سے پہلے قاعدہ ہے کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے، اور ہمیں کس سے شروع کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ 7ویں حدیث تھی۔ 8ویں حدیث ہے، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان وقاتل الناس کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ قتال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قتل ہوتا ہے، جہاد، لڑائی، قتال اس کو کہتے ہیں۔ جہاد دیکھیں، جہاد و قتال میں فرق ہے۔ جہاد کے 13 قسمیں ہیں جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس میں ایک قسم ہے قتال، یا آخری مرحلہ ہے کہ کفار کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کیے بنو اسرائیل یعنی کہ یہود کے ساتھ، اور جو بھی کفار تھے، مشرک تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا، لڑائی ہوئی، بدر، احد، احزاب وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ کب تک کروں؟ جب تک کہ وہ شہادت نہیں دے دیتے ہیں اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی کہ دونوں شہادتین ان کو دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یقیم الصلاۃ، اور ان کو نماز قائم کرنا ہے، وہ یؤتوا الزکاۃ، اور ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور اگر انہوں نے ایسا کیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان کا جو خون ہے، دم کا مطلب خون ہے عربی میں، دماء اس کا جمع ہے، تو ان کا خون اور ان کا مال
محفوظ ہو جاتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا. کلمہ پڑھا، شہادت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، کیونکہ کب ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، اس کا مال کب حلال ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل ہے اس کی، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ اسی کتاب میں. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ عز و جل پر ہے. تو اس حدیث میں دیکھیں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عربی تو چاہیے ہی، لیکن اس میں جو ترتیب ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے. تو حکم کون دیتے ہیں؟ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تبھی تو ان کو حکم دیا گیا ہے. تو کیا یہ حدیث ان گمراہ فرقوں پر رد نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت دے بیٹھے ہیں، ربوبیت کی صفت دے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، سنتے ہیں، حاجت روا ہیں؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ بشر ہیں. جیسا کہ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بتایا گیا، قل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں صرف ایک انسان ہوں. لیکن یہ کہتے کہ نہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے. نور تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے نور کو کسی نے نہیں دیکھا. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے؟ یہ سب شرک نہیں بلکہ یہ کفریہ باتیں ہیں، جائز نہیں ہے. تو ان کو حکم دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لیکن دونوں شہادتیں دینی ہے. اگر کسی نے صرف یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں، وہ اس کا خون اور اس کا مال محفوظ نہیں ہوتا ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے. اس کا خون اور اس کا مال تبھی محفوظ ہوتا ہے جب وہ یہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو دونوں ہیں. تو لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ مشرک کون ہیں؟ مشرک کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ مشرک وہ تھے، اسی لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اللہ ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، اس پر ایمان تھا ان کا. جیسا کہ مشہور آیت ہے، سورۃ یونس کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار. پوری لمبی آیت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمینوں میں، آسمان سے اور زمینوں میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے. اور بہت ساری چیزوں، بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا یہاں پر، لیکن آخری آیت کے اخیر میں یہ بتایا گیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ. کیونکہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. تو جن لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ان میں سے کفار بھی تھے جو رب کا ہی انکار کرتے تھے. رب نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، سب کا انکار کرنے والے بھی تھے. لیکن ایسے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فرق نہیں کیا، ان سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ پیش آیا، سب کے ساتھ جہاد کیا، سب کے ساتھ قتال کیا. اللہ کو مانتا ہے، رب مانتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی قتال ہے، اس کے ساتھ بھی جہاد ہے. اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ بھی شرک، اس کے ساتھ بھی جہاد کیا، قتال کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو رب ماننا یہ کافی نہیں ہے،
صرف اللہ کو رب ماننے سے اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ عبادت ہے. وہی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یہی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف اسی طریقے سے کی جاتی ہے. اگر کوئی اور طریقہ اس نے اختیار کیا تو وہ رد ہے. ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی، بدعت کیا ہے، محدثات کیا ہیں، بدعت کیا ہیں، وہ رد ہیں، مردود ہیں، وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. تو اگر وہ شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ تبھی اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہوتے ہیں. اور پھر وہ یقیم الصلاۃ، اور پھر اس کو نماز بھی قائم کرنا ہے. اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہی بات ہے، واپس چلے آتے ہیں کہ نہیں، اس کا خون اور مال محفوظ نہیں ہوا ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ کل پرسوں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، رکن ہے، سب سے عظیم عبادت ہے. اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اسلام کے دائرے کے باہر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور اس پر حجت کرتا ہے اور یہ نہیں مانتا کہ نماز اسلام کا رکن ہے، تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر. نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے. تو اگر یہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی کہ یہ 4 چیزیں کی، کیا کیا؟ شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ 4 انہوں نے کیا تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہے. اگر اس میں سے ایک بھی چھوڑا تو اس کا خون حلال ہے کیونکہ وہ کافر ہے، اور اس کا مال بھی حلال ہے کیونکہ وہ کافر ہے. تو جب یہ کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان بن جاتے ہیں اور ان کا خون اور ان کا مال حرام ہو جاتا ہے، الا بحق الاسلام. اور حق اسلام کا حق کیا ہے؟ کب ایک مسلمان کا خون حلال ہو سکتا ہے؟ جب اس نے کسی اور مسلمان کو قتل کیا، یا جو بھی ایسے جرم ہیں، ایسے جرم کیا جس کا حکم اسلام میں قتل ہے. اعوذ باللہ، ردہ یعنی کہ مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، اس کا حکم قتل ہے. وہ حدیث آئے گی، اسی کتاب میں آئے گی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. کسی نے اس کو قتل کیا، مسلمان کو قتل کیا جان بوجھ کر، یا وہ مرتد ہو گیا، یا اس نے زنا کیا، تو زنا اس کی سزا رجم ہے، اس کو پتھر مار کر اس کو جان سے مار دیا جائے گا. تو ایسے جو جرم ہیں، اگر وہ ایسے جرم کرتا ہے تو پھر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور اس کا مال بھی. اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اعوذ باللہ. تو مرتد کافر اگر اس کے اہل و عیال مسلمان ہیں تو ان کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک کافر کا وارث نہیں بن سکتا ہے. تو اس کا مال کیا ہوگا؟ اس کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، حکومت لے لے گی اس مال کو. تو یہ فَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. تو یہ اسلام کے حقوق ہیں جس میں ایک شخص کا خون بہایا جا سکتا ہے اور اس کا مال لے لیا جا سکتا ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یا حسابهم علی اللہ تعالی. تو اس کے بعد وہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور اس حساب کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی. ثواب، عذاب، گناہ، نیکیاں، سب وہ حساب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ظاہری چیزیں ہیں. شہادت دینا ظاہری ہے، زبان سے شہادت دیتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ ظاہری اعمال ہیں. تو جو باطن ہے، دل میں کیا ہے، وہ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا علم رکھنے والے اللہ عز و جل ہیں. تو اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے.
تو اسی لیے ان کے ساتھ ظاہر پر ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اگر انہوں نے ایسا کیا۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف کہنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، یعنی انہوں نے اس پر عمل کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کیا تو یہ شرط ہے ان کے خون اور مال کو محفوظ ہونے کے لیے۔ اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل نہیں کیا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے زبان سے ادا کر کے اس کو۔ تو ایسی حالت میں پھر یہ معاملہ جو ہے، یہ جو بھی حکام ہیں یا علماء ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں وہی امام تھے، مسلمانوں کے امام تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ امام کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کا نمونہ ہمیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ملتا ہے، جب وہ خلیفہ بنے اور بنو حنیفہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، کیونکہ انہوں نے یہی حدیث ہے اور ایسی ہی حدیثیں ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ منع کیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، کیونکہ یہاں پر اس حدیث میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور زکوٰۃ اس میں سے ایک ہے۔ تو جب انہوں نے زکوٰۃ منع کیا تو وہ تیار ہو گئے ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات مطلب اس وقت ان کو عجیب لگی، تو وہ بھی کچھ ہچکچا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر تم ان کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہو؟ جہاد تو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ سب اسلام کے ارکان ہیں، تو ایک بھی رکن ہٹا دیں تو دوسرے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی ہٹ گئی ہے اور اسلام کی عمارت گر گئی ہے، تو اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ حدیث قاعدہ ہے کہ کب تک اگر مسلمان ہیں، مسلمان جماعت ہے، امام ہے وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے اگر وہ قتال کریں گے تو وہ صرف اس لیے قتال کریں گے کہ توحید کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے وہ قتال کریں گے، امیر کے تحت قتال کریں گے۔ اور اگر لوگوں نے یہ 4 چیزیں کی تو پھر ان سے ہاتھ روک لیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ظاہری جو اعمال ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ روک لیا جاتا ہے ان سے، ان پر قتال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ان 4 چیزوں کا، یعنی کہ اسلام کے ارکان کا، انہوں نے کوئی بھی ایک رکن کا بھی اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر قتال کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کب لوگوں کا خون اور مال کب حلال ہو سکتا ہے اور کب ناجائز ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس کے لیے قاعدہ ہے۔ اس کے بعد 9ویں حدیث ہے۔ 9ویں حدیث میں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ مشہور ہیں، صحابی سب جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن انہوں نے یہاں پر ان کا نام ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور ان کے قبیلے کا نام ہے الدوسی، دوس کے قبیلے سے تھے، جو یمن کے قریب پڑتا ہے علاقہ، تو وہاں کے علاقے کے تھے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 ہجری میں اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن انہوں نے سارا وقت احادیث کو جمع کرنے میں انہوں نے لگا دیا۔ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ پر ایسے موقع طاری ہوتے کہ میں بے ہوش ہو جاتا بھوک کی وجہ سے، اتنی فقیرے میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چھوڑا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے۔ احادیث سب سے زیادہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ احادیث میں۔
تو اتنی محنت کی انہوں نے، اور انہوں نے احادیث لکھ کے رکھے تھے. تو جو صحیفہ تھا ابو ہریرہ کا وہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ احادیث لکھا کرتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج فتنے کا زمانہ ہے، اور فتنہ ہر ایک قسم کا فتنہ ہے. لوگ بہکائیں گے، بہکا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر وغیرہ، فیس بک پر. کہتے ہیں کہ نہیں، احادیث تو 300 ساڑھے 300 سال کے بعد لکھی گئی، 250 سال کے بعد لکھی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، تو انہوں نے 250 سال کے بعد انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں. تو اتنے سال اگر گزر گئے ہیں تو حدیث کا سلسلہ صرف حفظ سے اگر چلتا آ رہا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ وہی الفاظ ہیں، وہی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے مسلمانوں میں شبہ پھیلانے کا، یہ کہہ کر کہ احادیث لکھی نہیں گئی تھی. لیکن یہ جھوٹ ہے، احادیث لکھی گئی تھی. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا حدیث لکھنے سے، تاکہ قرآن اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے. لیکن جب صحابہ کو یہ واقفیت ہو گئی کہ قرآن کا طریقہ کیا ہے، قرآن کی عربی کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، انداز بیان کیا ہے، جب یہ بات رسوخ پا لی تھی صحابہ کے درمیان، اور پھر وہ پہچاننے لگے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، تو تب وہ حدیث لکھنا انہوں نے شروع کر لیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں انہوں نے منع کیا تھا حدیث لکھنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کبار جو صحابہ ہیں، جو علماء ہیں صحابہ میں سے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، علی، ابو ہریرہ، یہ سب کے احادیث لکھ کے رکھتے تھے اپنے پاس، اور انہوں نے لکھا تھا. یہ سب صحیفے موجود ہیں. لیکن جو مستشرقین ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ شبہ پھیلاتے ہیں کہ حدیث لکھی نہیں گئی تھی. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. تو سمعت کا مطلب ہے میں نے سنا. تو یہ جو طریقہ ہے حدیث بیان کرنے کا، محدثین کے نزدیک یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اس کے بجائے کہ یہ کہنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کوئی صحابی کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے حدیث کی روایت کرنے کا. تو کہتے ہیں کہ ما نہیتکم عنہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ما نہیتکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں اسے باز آ جاؤ، اسے مت کرو، فانتہوا. وما امرتکم بہ، اور جس کا میں تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو اس پر عمل کرو تمہارے استطاعت کے حساب سے. دیکھیں اس حدیث میں خوبصورتی دیکھیں آپ، الفاظ کی اور انداز بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں میں روکتا ہوں اسے رک جاؤ، لیکن جس کا حکم دیا گیا ہے تمہارے استطاعت کے حساب سے اس پر عمل کرو. فأتوا منہ ما استطعتم. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ فإنما أهلك من قبلكم، تمہارے سے پہلے ایسے کئی قومیں ہلاک ہو گئے ہیں. کس لیے؟ کثرت مسائلہم، ان کے بہت زیادہ سوالات ہوا کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور انہوں نے اپنے انبیاء کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا. تو اس حدیث میں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں اسے رک جاؤ. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو محرمات ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، ان سے بچنا بہت آسان ہے. اس میں استطاعت کی بات نہیں کی گئی ہے، اس میں استطاعت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو نہ کرنا بہت آسان ہے. جو بھی محرمات ہیں، والدین کو اف نہ کہو، آسان ہے کہنا، مشکل کچھ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وضو بنانا آسان ہے. نہیں، یہاں پر جو منع کیا گیا ہے اس کی باتیں کی جائیں. شراب نہ پینا آسان ہے، چھوڑنا بہت آسان ہے. سگریٹ نہ پینا آسان ہے، چھوڑ سکتا ہے انسان. ڈرگز نہ لینا بہت آسان ہے، دور ہو سکتا ہے اس سے. اس میں استطاعت کی بات نہیں کی گئی ہے کہ اگر تمہارے میں استطاعت ہے تو اس کو چھوڑو، اگر نہیں ہے تو کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا.
یہ شریعت کا طریقہ ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ. چھوڑنا آسان ہے، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے وما امرتکم بہ، اور جس کا میں نے حکم دیا ہے کرنے کے لیے، فأتوا منہ ما استطعتم، تو یہاں پر استطاعت کی بات آ جاتی ہے. اس میں بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر وضو حکم ہے وضو بنانے کا، لیکن اگر انسان عاجز ہے، وضو نہیں بنا سک رہا ہے، یا تو اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا. اب یہاں پر استطاعت کی بات آ جاتی ہے. پانی نہیں ہے، اب اس پر وہ مجبور نہیں ہے کہ نہیں اس کو کہیں سے بھی پانی لا کر اس کو وضو بنانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پر استطاعت کی بات ہے. پانی ہے ٹھیک ہے وضو بنا لو، پانی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں پانی مل رہا ہے، تیمم کر لو. تیمم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں ہے، ویسے ہی نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز ضروری ہے. اب اللہ سب کی حفاظت کرے، اگر کوئی کسی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور کئی جیلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، تو جب اگر اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، اگر ایسی حالت میں کوئی مسلمان آ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نہ اس کو وضو بنانے کے لیے پانی ہے، نہ اس کو تیمم کرنے کے لیے مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اشارہ کرے گا، تیمم کرنے کا اشارہ کرے گا، دیوار پر مارے گا، پھر وہ نماز پڑھ لے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ویسے ہی نماز پڑھ لے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی، اللہ حفاظت کرے سب کی، اگر کوئی جل گیا ہے، اس کو وضو نہیں بنا سکتا، غسل نہیں کر سکتا ہے، نہ وضو بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے اس میں آسانی ہے. اس کو مجبوراً نہیں یہ کہا نہیں گیا ہے کہ نہیں تم مجبور ہو، تمہیں کرنا ہی ہے، پانی سے ہی غسل کرنا ہے، پانی سے ہی وضو بنانا ہے. کیسے بنائے گا بیچارہ؟ اسی طریقے سے اگر کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے گا. ہر ایک حالت میں نماز پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے اس کے لیے. اسی لیے صحابہ میدان جنگ میں بھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے. صلاۃ الخوف وہ جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا میدان جنگ میں، اس حساب سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو ویسے ہی پڑھ لیتے تھے. گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے، لڑتے لڑتے نماز پڑھ لیتے تھے. تو وہاں پر استطاعت کی بات آ جاتی ہے. تو یہ حدیث یہی قاعدہ ہے، یہ حدیث اسی مسئلے میں، کہ جس سے روکا گیا ہے اسے چھوڑنا آسان ہے، اسے رکنا ہی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے. اس میں چاہے تو کرو یا چاہے تو نہ کرو، ایسا نہیں ہے. استطاعت کی بات نہیں ہے وہاں پر. لیکن جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے مسلم امہ پر، کہ اس میں آسانی دی گئی ہے کہ تم اپنی استطاعت سے کرو جو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حدیث اس کے متعلق یہ قاعدہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس میں 2 فائدے بتائے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزر گئی ہیں ان کی ہلاک ہونے کے 2 سبب تھے. سب سے پہلا سبب، جیسا بنو اسرائیل میں مشہور ہے، سوال کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، دین کے متعلق سوال کرنا، اور ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرنا جس کا جواب حاصل کرنا ناممکن ہے. یوں ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. آپ سورۃ البقرہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اللہ کے لیے گائے ذبح کرو، تو پھر وہ سوالات کرنا شروع کر دی. کون سی؟ ہمارے لیے سب گائیں ایک ہی ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کیسی ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ انہی کا طریقہ ہے، بنو اسرائیل کا طریقہ. اسی لیے وہ ہلاک ہو گئے. سب سے پہلے زیادہ سوال کرنا. لیکن اگر انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہیں تو وہ سوال کرے گا. دین میں مسائل، فقہی مسائل ہو، عقیدے کے مسائل ہو، تو وہ مسائل کے متعلق وہ سوال کرے گا، پوچھے گا سوال، تاکہ وہ ہدایت پا سکے، فتویٰ لے سکے، اس صحیح طریقے سے عمل کر سکے، وغیرہ وغیرہ. لیکن بیکار کے سوال کرنا، دین میں زیادہ سوال کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. واختلافہم علی انبیائہم، کیونکہ بنو اسرائیل وہ اختلاف کیا کرتے تھے، انبیاء کے متعلق اختلاف کیا کرتے تھے، ان میں تفرقہ کیا کرتے تھے، یہ نبی ہے وہ ہیں، یہ رسول ہیں وہ ہیں. تو اس طریقے سے اسی لیے وہ ہلاک ہو گئے. لیکن یہ حدیث ہے، یہ 9ویں حدیث ہے
اور یہ حدیث جو ہے یہ قاعدہ اس کے متعلق ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ استطاعت کے مطابق ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس میں رک جانا ہے، مکمل طریقے سے رک جانا ہے، اس میں استطاعت کی بات نہیں ہے۔ 10ویں حدیث ہے جس میں پھر ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا الطیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له یا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے۔ 10ویں حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی طیب، اللہ سبحانہ و تعالی، طیب کا مطلب ہے اچھا، پاک، اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، طیب لا يقبل الا طیبا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف وہی قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اعمال وہی قبول کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس جو پاک ہیں، جس میں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ایسے ہی اعمال اللہ کے پاس مقبول ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جس کا حکم مرسلین یعنی کہ اللہ کے رسولوں کو حکم دیا گیا تھا۔ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے۔ پھر فقال تعالی، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، اے رسولوں، رسول ایک ہے، رسول اس کا جمع ہے، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرو، صالح اعمال کرو، یعنی کہ وہ اعمال جس میں اخلاص ہے اور اتباع ہے، اسی کو العمل الصالح کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقال تعالی، یہاں پر خطاب رسولوں کے لیے خطاب ہے، اے رسولوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی حکم مومنین کو بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو رزق، جو اچھا پاک صاف حلال رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو یہ حکم دونوں کے لیے وہی حکم ہے، انبیاء اور رسول کے لیے وہی حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ ثم ذکر الرجل، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا۔ وہ شخص، اس کی حالت دیکھیں، یطیل السفر، مسافر ہے، اس کا سفر لمبا ہو گیا ہے، اس کا سفر طویل ہو گیا ہے۔ اشعث اخبر، اشعث کا مطلب ہوتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اخبر غبار سے، یعنی کہ اس کے بالوں پر غبار جمع ہوا ہے، مٹی جمی ہوئی ہے بالوں پر۔ اشعث اخبر، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، پکار رہا ہے اپنے رب کو، یا رب یا رب، لیکن اس کی حالت ایسی حالت ہونے کے باوجود یہ کہا گیا کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام تھا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام تھا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام تھا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے اس کی دعا کا جواب دیا جائے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، حدیث کے پہلے حصے میں کیا بتایا گیا ہے؟ حلال رزق طلب کرنا، حلال رزق کھانا، اسی کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔
انبیاء اور رسول دونوں کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے، حلال ہونا چاہیے رزق. اور جیسا دوسرے حصے میں دیا گیا ہے، رزق کا مطلب ہے کھانا حلال، پینا حلال، لباس حلال. وہ غذی بالحرام، وہ شخص جو ہے اس کی ہر ایک غذا جو ہے، جو بھی چیز اس کے پاس ہے وہ حرام ہی حرام تھی، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حلال رزق جو بھی ہے، کھانا پینا لباس جو بھی ہے، اس کو ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ ہم اس کو کھائیں پئیں، اس کو استعمال کریں. پھر یہ جو شخص ہے دیکھیں اس کی حالت کیا ہے. سب سے پہلے یطیل السفر، اس کا سفر لمبا ہو گیا ہے. یہ سارے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ سب دعا کے قبول ہونے کے اسباب ہیں. مسافر ہے تو جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ سفر پر ہوتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے دور ہے، مشقت میں ہوتا ہے. وہ آج کے زمانے میں بھی سفر میں مشقت ہوتی ہے، پلین، ٹرین، اے سی، کار سب ہونے کے باوجود بھی مشقت ہوتی ہے، لیکن شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو مسافر ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک سبب ہے سفر، اور یہ شخص سفر پر ہے. دوسرا اشعث، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ پریشان ہے، وہ اپنے آپ کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا ہے، تبھی تو اپنے بال بکھرائے ہوئے ایسا ہے. اغبر، اس کے بال پر، اس کے لباس پر مٹی جمی ہوئی ہے، یعنی کہ واقعی پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے. کوئی ایسا ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو پریشان ہے، یہ خود اپنی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ بھی اس کی حالت جو ہے، اس کی پریشان حال جو ہے، یہ بھی سبب ہے دعائیں کے قبول ہونے کا. اشعث اخبر. یمد یدیہ الی السماء، تو اس کی فطرت بھی صحیح ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے، تو یہ حدیث اس میں یہ دلیل ہے حدیث. اور یہ حدیث ان گمراہ فرقوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا کہتے ہیں کہ ہر جگہ. سبحانہ وتعالیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے، اور عرش سمندر کے اوپر ہے، اور سمندر ساتویں آسمان کے اوپر. تو یہ فطرت ہے انسان کی، بلکہ جانوروں کی بھی فطرت ہے. انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو سیدھا آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جانور بھی وہی کرتے ہیں. جب کسی جانور کا بچہ مر جاتا ہے تو دیکھیں آپ، پہلے سیدھا وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے ماں، جانور کی ماں. تو یہ سب چیزیں علماء ذکر کیے ہیں کتابوں میں. تو یہاں پر یہ شخص بھی ایسا ہی ہے، یہ اوپر دیکھ رہا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ساتویں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر استوا ہے. وہ بھی دعا قبول ہونے کا سبب ہے، صحیح عقیدہ. اور پھر وہ اپنے رب کو ہی پکار رہا ہے، یا رب یا رب، رب کو ہی پکار رہا ہے، کسی اور کو پکار نہیں رہا ہے، یعنی کہ توحید پر ہے. اب کتنے حالتیں ہیں جس میں دعا قبول ہونی چاہیے. سفر پہ ہے، پریشان حال ہے، وہ اس کے بالوں میں، اس کے لباس پر غبار ہے. پھر وہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے. ہاتھ اٹھانا یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے نا. ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگتا ہے تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے بغیر اس کو کچھ دیے. تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ دعا کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہے، عمل صحیح ہے اس کا. آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہے، وہاں پر بھی اس کا عقیدہ صحیح ہے. اپنے رب کو پکار رہا ہے، وہاں پر بھی وہ صحیح ہے. تو سارے جو اسباب ہیں اس کے دعا کو قبول ہونے کے لیے تیار ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے سب. لیکن یہاں پر جیسا بتایا گیا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی ہر ایک غذا، ہر ایک جو بھی اس نے کیا وہ حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے ہو سکتا ہے
کہ اس کی دعا قبول کی جائے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے اس کی حالت کے اعتبار سے دعا کے قبول ہونے کے اسباب پورے موجود ہیں شروع سے لے کر آخر تک، لیکن صرف اس شخص نے حرام غذا کھائی تھی، پی تھی، اس کا لباس حرام، اور جو بھی اس نے تغذیہ یعنی کہ اس نے اپنی جسم کے لیے جو بھی استعمال کیا تھا وہ حرام تھا، تو اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس قاعدے کا پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق، حلال غذا، حلال سب کچھ حلال ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بھی حرام ہو جاتا ہے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اگر کھانا حرام ہے یا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، یا جو بھی شخص استعمال کرتا ہے وہ حرام ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص 5-6 اسباب بتائے گئے ہیں، پورے اسباب موجود تھے اس کی دعا قبول ہونے کے لیے. مسافر تھا، پریشان حال تھا، اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، اپنے رب کو پکار رہا تھا، اس کے باوجود اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی دعا کو رد کر دیا گیا کیونکہ وہ حرام کا استعمال کیا کرتا تھا. تو اسی لیے یہ حدیث قاعدہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق اور حلال چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ کل 11ویں حدیث سے شروع کریں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولولاۃ امرنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم